بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علیًا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں، اپنی بہنوں کی خدمت میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس عمل کے بانی اور مربی اور روحانی پیشوا حضرت مولا کائنات شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حلتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یہ بابرکت تذکرہ اور بابرکت وظیفہ جس کو ناد علی کہتے ہیں، جب حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ اس مقدس وظیفے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو شخص ناد علی کا ذکر اور تذکرہ کرے گا، مرنے سے پہلے مولا کائنات سے اس کی ملاقات ضرور ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے لازماً ملاقات ہوگی۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور ناد علی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد حضرت امام باقر علیہ السلام سے سنا تھا کہ جو شخص ناد علی پڑھے گا اور اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرے، مثلا تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے ناد علی کو تلاوت کرے گا، حضرت امام باقر فرماتے ہیں اس گھر سے جادو ٹونے کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس گھر میں روڑے آتے ہوں، پتھر آتے ہوں، آئل وغیرہ آتا ہو، پانی کے چھٹے آتے ہوں، جنات وغیرہ تنگ کرتے ہوں، تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر، ہر کمرے کے اندر ناد علی کا ورد کیا جائے، آپ کے کمروں سے اور آپ کے گھر سے یہ ہوائی چیزیں غائب ہو جائیں گی اور چلی جائیں گی۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ناد علی کا تذکرہ کرے، فرد کرے، زندگی میں اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ناد علی کا جو ذکر ہے یہ زندگی کی محتاجیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر سے لڑائی اور جھگڑے نہ ختم ہوں وہ ناد علی کا تذکرہ کرے، انشاءاللہ اس گھر کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بچیوں کا رشتہ نہ ہو وہ ناد علی کا ختم کا اہتمام کرے، انشاءاللہ ان بچیوں کے رشتہ ہو جائے گا۔ اور بہت سارے فوائد جادو ٹونے کے حوالے سے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے گھر سے یا میرے وجود سے جادو ٹونا ختم نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناد علی کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ناد علی کو 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پہلے 2 رکعت نوافل پڑھیں حضرت مولا کائنات کے نام سے، اور ان کی خدمت میں ان کا ثواب پیش کرنے کے بعد 313 مرتبہ ناد علی کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک ماریں، وہ پانی گھر والے استعمال کریں اور کمروں میں چھٹے ماریں، آپ کے گھر سے جادو ٹونا چلا جائے گا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں ہوائی چیزیں ہیں، روڑے آتے ہیں، پتھر آتے ہیں، پانی آتا ہے، تیل آتا ہے، گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ نماز فجر کے بعد
اس کو کم و بیش 505 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ پانی پر پھونک ماریں، وہ پانی تمام کمروں کے اندر چھٹے ماریں، اور وہ پانی خود بھی استعمال کریں، یعنی پی لیں اور اپنے بچوں کو پلائیں۔ آپ کے گھر سے یہ ہوائی چیزیں چلی جائیں گی۔ کم و بیش یہ 41 دن کا عمل ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی مشکل ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بچوں کے نہیں ہوتے، آپ کے سر کے اوپر قرض ہے، تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو نعت علی نماز تہجد کے وقت اٹھ کر کم و بیش 1100 مرتبہ پڑھتا ہے اور 41 دن پڑھتا ہے، تو ان 41 دنوں میں سب سے پہلا جو انعام ہوتا ہے وہ مولا کائنات کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور جسے مولا کائنات کا دیدار مل جائے، رب ذوالجلال کی قسم، اسے دنیا کی بھوک نہیں رہتی۔ آپ بچیوں کے رشتوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بچوں کے رشتوں کے لیے، قرض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں غریبی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہیں، تو آپ نماز تہجد کے وقت اٹھیں، پہلے نماز تہجد پڑھیں، پھر 2 رکعت نوافل جو ہے وہ مولا کائنات کے نام سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونک مار کر اللہ کے حضور میں دعا کریں، مولا کائنات کی برکت سے اور ان کے ذکر کی برکت سے جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی بتایا، نماز ظہر کے بعد بھی 111 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہر حاجت کے لیے، نماز عصر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہر حاجت کے لیے، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ہر حاجت کے لیے 111 مرتبہ، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد جادو ٹونا سائے کے لیے آپ 313 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور تہجد میں آپ قرض کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے اور دیگر پریشانیوں کے لیے آپ نعت علی کا تذکرہ کریں، اور جب آپ نعت علی کو پڑھیں تو آپ کے تصور میں اور آپ کے خیال میں مولا کائنات کا تصور ہو۔ مولا کائنات کا آپ کو علم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے ہاں تشریف لائے، تو آپ ٹکٹکی باندھ کر مولا علی کو دیکھنے لگے۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ یا ابو بکر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جو علی کا چہرہ دیکھے گا وہ عبادت میں شامل ہوگا۔ ایک تو یہ فرمایا، اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے مولا کائنات کو بشارت دی، کہا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ تو مولا کائنات مسکرا کر فرمانے لگے کہ ابو بکر، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ علی پل صراط کا ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت موجود ہوگی۔ تو آؤ ہم اب نعت علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی جن مظہر العجائب، اور نظر کرتا ہوں میں حضرت علی علیہ السلام کے نام جو عجائب کے مظہر ہیں۔ تجدہ عون لک فی النوائب، تو ان تمام مصائب میں جس کو مددگار پائے گا۔ کل ہم وغم سینجلی بنبوتک، ہر فکر اور غم آپ کی نبوت سے دور ہو جائے گا۔ یا محمد بولایتک یا علی یا علی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے نعت علی، آپ اس کو پڑھیں، لیکن میری آپ کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے کہ بغیر اجازت کے اسے مت پڑھنا۔ اگر آپ نے بغیر اجازت کے اس کو پڑھا تو ممکن ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وظیفے پر مولا کائنات کا پہرا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، اور جن پر علی پاک کی توجہ ہو جائے اللہ کی قسم ان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، فرمانے لگے کہ جن کے ہاں گھر سے جادو ٹونا نہ ختم ہو، وہ بارش کے پانی پر 3 دن تک 313 مرتبہ نعت علی پڑھ کر گھر والوں کو پلائیں، اس سے خاتمہ ہو جائے گا جادو ٹونے کا۔ اور ایک اور بزرگوں سے میں نے سنا کہ 7 مسجدوں کا پانی لے کر اس کے اوپر 11 دن تک نعت علی کو پڑھیں، انشاءاللہ اس گھر سے یہ مصیبتیں، جادو ٹونا، سایہ جیسی
بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔